اسی مضمون کو پھر سورۃ المائدہ میں آگے جا کے مزید کھولا گیا ہے. آیت نمبر 72 آپ نکال لیں, پیج نمبر 121 کے اوپر. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. وقال المسیح, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود تو یہ کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. یعنی پہلے پروٹیسٹنٹ یعنی جیکوبائٹس کا رد ہوا, اب کیتھولک کا ہو رہا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد, اور کوئی الہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے معبود کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, اور اگر تم لوگ باز نہ آئے جو تم یہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اے کرسچنز, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہو اور اس کی طرف استغفار کرتے ہو. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, یاد رکھو عیسیٰ تو کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں ماں بیٹا کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. ایسی بات کر دی جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے, ایک موچی اور ایک عام ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے, ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو عیسیٰ اور ان کی ماں, ان کے بارے میں تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اس سے اور کس لیول پہ جا کے بات کو سمجھایا جائے. ثم انظر انا یؤفکون, لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں وہ تو کہے گا جی یہ تو عشق دیاں گلاں, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہوں جی عملہ گالیاں. وہ اللہ نے کہہ دیا ان کی طرف دیکھو یہ پھر بھی الٹے پھیرے جا رہے ہیں. جتنا بھی سمجھا لو ان کے دماغ سے کیڑا نہیں نکلنے کا جب تک اپنا خود قبلہ درست نہ کریں. قل اتعبدون من دون اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو, عیسیٰ اور ان کی ماں کی. ما لا یملک لکم ضر ولا نفعا, عبادت تو چھوڑو عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو بھائیو عیسیٰ اگر اور ان کی والدہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں. عیسیٰ اور ان کی والدہ عبادت کو جو چھوڑ دیں, الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی اپنے پیغمبر کی عبادت نہیں کرتا ڈائریکٹلی, لیکن یہ جو معاملہ کہا گیا کہ نفع کے مالک نہ عیسیٰ ان کی ماں, نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. ہر مخلوق کی ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا اللہ کے علاوہ کسی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی نہیں ہے, تو وہ کیسے مشکل کشا کسی کا ہو سکتا ہے. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو من دون اللہ بھی کہہ دیا, اللہ کے علاوہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف بتوں کے بارے میں, یہاں پر یہ معاملہ بھی اس حوالے سے الحمدللہ کلیئر ہو گیا.